الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 17ویں پارے کا تذکرہ روز کے سلسلے کے ساتھ آج حاضر خدمت ہے۔ 18ویں تراویح ہوگی اور 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء اور سورہ حج ہے۔ سورۃ الانبیاء 112 آیتوں پر مشتمل اور 78 آیتوں پر مشتمل سورہ حج ہے۔ یہ دونوں سورتیں بھی مکی ہیں، بلکہ سورہ حج کی بعض آیتوں کے بارے میں مدنی سورہ ہونے کا تذکرہ ہے۔ سورہ انبیاء یہ مکے کے دور کی جو سورہ ہے، اس میں کئی انبیاء کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کفار مکہ جو تھے اور مشرکین جو تھے، ان کو ایک غلط فہمی اس بات کی تھی کہ کوئی بشر رسول نہیں ہو سکتا، اور اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے وہ بار بار انکار کر رہے تھے۔ اس کا بڑی تفصیلی کے ساتھ سورہ انبیاء میں رد کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے قرآن پر بار بار ان کا اعتراض ہوتا اور کسی ایک بات پر وہ نہیں جمتے۔ یہاں پر مختصر مگر نہایت پرزور انداز میں ان کا رد کیا گیا۔ اسی طرح سے کفار و مشرکین کا ایک خام خیالی ان کی یہ تھی کہ یہ زندگی چند روز کا کھیل ہے، بس یوں ہی ختم ہو جائے گی زندگی، کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہے۔ تو ان خام خیالیوں کو دور کیا گیا کہ یہ زندگی یوں ہی کھیل نہیں ہے، نتیجہ نکلنا ہے، اور جو کچھ سزا اور جزا ہے وہ ہو کر کے رہے گی۔ پھر اور مزید ایسی باتیں جس میں شرک پر ان کا اصرار جو تھا، اس شرک کے اصرار کا رد کیا گیا اور توحید کی دعوت دی گئی، اور اس بات کی طرف ان کو بڑا ظلم تھا کہ عذاب تو نہیں آتا۔ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عذاب آتا ہے، عذاب آتا ہے، عذاب نہیں آ سکتا، اور عذاب نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب کہ یہ جھوٹے نبی ہیں۔ تو اس پر پرزور انداز میں تردید کی گئی کہ جلد بازی نہ کریں اور پچھلی قوموں کو دیکھیں، اور پچھلی قوموں کے تذکرے بار بار کیے گئے۔ اور انہی تذکروں میں آیت نمبر 10 کے اندر صاف طور پر ارشاد فرما دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تمہاری طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا تم بھی عقل کی بات نہیں رکھتے؟ پھر بھی عقل نہیں رکھتے؟ اور یہی پچھلی جو گفتگو کی گئی جو مقاصد ہیں کہ توحید اور رسالت اور معاد کو سمجھایا جائے، ان کی ہٹ دھرمی اور ان کے عناد اور ان کے بغض پر جو وہ قائم، اس کو ختم کیا جائے مثالوں کے ذریعے سے۔ تو کائنات کی بھی مثالیں دی گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 30 میں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، بہت زبردست کائناتی اور فطری نظام کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ دیا کہ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو، چاند ستارے اور اس کے درمیان کی چیزیں، اور ان کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، اصل میں یہ کچھ بھی تھا نہیں، یہ تو ایک جگہ تھا، آسمان اور زمین یہ سب کچھ ایک جگہ جمع تھا، منجمد تھا، ہم نے پھاڑ کر کے اس کو الگ کیا، اور پھر ہم نے پانی سے زندگی بخشی۔ آج ہر چیز اصول کے ذریعے سے اور تجربات کے ذریعے سے ثابت ہو رہی ہے کہ آسمان اور زمین کی کیا حقیقت ہے، اور کس انداز سے یہ جدا ہوئے، اور پانی کی کیا اہمیت انسانی زندگی میں، اور انسانی جسم میں، انسان کے سیل کے اندر اور انسانی معاملات کے اندر پانی کی کیا اہمیت ہے۔ ان تمام اہمیتوں کو سمجھا جائے تو سائنس کا وہ علم درکار ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں کے تسلسل کے ساتھ پہاڑوں کا تذکرہ کیا، اور پھر ایک بڑی حقیقت کا تذکرہ کیا جس سے آج کا طالبی بہترین طریقے سے واقف ہوتا ہے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، کہ آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آنکھوں سے دکھتی نہیں چیز اس زمانے میں نہیں دکھتی تھی، اور اس زمانے میں لوگ انکار کیے جاتے تھے، لیکن آج تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ کتنی لیئرز بنا دی گئی ہیں جو الٹرا وائلٹ ریز کو ہمیں بچاتی ہیں، جو میٹیئرز آتے ہیں، جو شہاب ثاقب آتے ہیں، جو پتھر آتے ہیں فضائی، جو ڈسٹ آتی ہیں، اس سے کس طرح سے یہ لیئرز ہمیں ہماری حفاظت کرتی، انسانی زندگی کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر یہ ساتوں لیئرز اور اس کے علاوہ اور بھی جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، یہ چیزیں اگر نہ ہوتی آسمان اور زمین کے درمیان میں، تو انسانی زندگی پنپ نہیں سکتی تھی۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور اس کے علاوہ رات و دن کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں یہ بھی فرما دیا آیت نمبر 35 کے اندر، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو کچھ بھی ہے اس کو ایک دن ختم ہونا ہے، ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ جس کچھ بھی معبودان تم نے بنا رکھے ہیں اور توحید کے خلاف جو محاذ کر رکھا ہے، یہ سارے کے سارے معبودان ختم ہو جائیں گے۔ یہ ستارے اور چاند اور سورج سب کچھ ختم ہونے والے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ تذکرہ کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے چلتے ہوئے
ان کا آیت نمبر 48 اور اس کے بعد موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ کیا. پھر جب یہ تذکرہ چل رہا تھا تو اس میں قرب قیامت کے باوجود لہو لعب کی جو زندگی ہے اس سے باخبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ کیا تم لوگ دیکھتے بھالتے جادو کے چکر میں پھنستے چلے جا رہے. پیغمبر انسان تھے، یہ پیغمبر بھی انسان ہے. اس کے پہلے بھی ہم نے جو تم کو کتاب دی تھی، خاص طور پر آیت نمبر 10 دیکھی جائے تو اس میں پتہ چلے گا کہ جو تمہیں کتاب دی تھی اس کتاب میں بھی جو نبیوں کا تذکرہ ہے وہ پیغمبر تھے، کھاتے پیتے تھے، اور تمہاری بدبختی ہے کہ تم ان کا انکار کر رہے ہو. اور پھر نظام کائنات اور دلال توحید دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آگے کی باتوں میں دنیا میں کسی کو دوام نہیں، یعنی کل نفس ذائقۃ الموت کا تذکرہ کیا ہے. پیغمبروں کے مذاق کا انجام کا بھی تذکرہ کیا کہ تمہیں آیت نمبر 36 میں خاص طور پر، اور تمہیں یہ کافر دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق اڑاتے، اور یہ ہے کہ تمہارے خداؤں اور دیوتاؤں کا تذکرہ کرتے. ان کا حال یہ ہے کہ رحمان کے بھی منکر ہیں. انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. غفلت ان کی یہ ہے کہ اس سے بھی غافل ہے کہ ان کی حفاظت کون کر رہا ہے. یہ سخت انداز میں وعید دیتے ہوئے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تذکرہ شروع کر دیا گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں اپنے آپ کو وہ کہا کرتے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بت پرستی کے خلاف جو محاذ کھولا تھا، اور ان کے محاذ کھولنے کی وجہ سے ان کا جو انجام کرنا چاہا تھا وقت کے بادشاہ اور حاکم نمرود نے، اس نے اکٹھا کر کے آگ میں بھی جلایا. اور آگ میں جلانے کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا کہ وہ جانتا تھا کہ سامنے پھینک کر کے آگ میں جلا دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. یہ سبق ہے کہ جب کوئی شخص توحید پر، اللہ کے احکام پر جم جاتا ہے، دور حاضر کی ریشہ دوانیاں اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتی ہیں. دور حاضر کی طاقتیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی ہیں. آزمائشیں آتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے سے پہلے اللہ نے یہ نہیں بتا دیا تھا کہ تمہیں آگ سے بچا لیا جائے گا، کوئی امکان نہیں تھا. لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے محو لب تماشائے بام ابھی، کہ عشق جب اللہ کا سوار ہو جاتا ہے تو آگ بھی اس کے لیے مضر محسوس نہیں ہوتی. جیسا کہ اصحاب الاخدود کا تذکرہ جو سورہ المعارج میں سورہ بروج میں والسماء ذات بروج میں آپ پڑھیں کہ وہ آگ میں کودتے چلے گئے کہ ایک ماں ہچکنے لگی تو اس کی دودھ پیتے بچے نے کہا کہ ماں ادھر آ جاؤ، ادھر جنت ہی جنت ہے. یہ امکانات دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیے گئے تھے. لیکن جب عشق سوار ہو جاتا ہے اللہ کی محبت کا تو پھر عشق بے خطر آتش نمرود میں کود پڑتا ہے. اس کا تذکرہ آیت نمبر 96 میں کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے آگ میں کود پڑے. پھر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا تذکرہ، جیسا کہ صبر ایوب مشہور ہے اور ان کا واقعہ مشہور ہے. اور پھر حضرت ذنون علیہ السلام کا تذکرہ، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو ذنون کہا جاتا تھا. اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی تذکرہ اس کے اندر کیا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے پہلے ذوالکفل کا بھی تذکرہ کیا گیا. ذوالکفل کے بارے میں جو مورخین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، ان کے بارے میں اکثر کا تو خیال یہی ہے کہ ذوالکفل انبیاء بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک نبی تھے جو بخت نصر کے حملے کے آس پاس بنی اسرائیل کے لیے مبعوث کیے گئے تھے. لیکن دور حاضر کے محققین میں مولانا مناظر احسن گیلانی علیہ الرحمہ نے ان کی ذوالکفل کی شخصیت کو کپیلوستو سے بھی مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی تحقیق میں کافی جان ہے. اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. یعنی گوتم بدھ کی شخصیت سے بھی مماثل پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جن کی شخصیت تقریباً 500 سال قبل مسیح بتائی جاتی ہے. حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر اسی میں آخر جب یہ سورہ کا آخر آتا ہے تو وہاں پر خاص طور پر سخت انداز میں نصیحت کرتے ہوئے یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے. یاجوج اور ماجوج کے بارے میں مفکرین اور مفسرین کے یہاں بڑے خیالات پائے جاتے ہیں. بعض ان کو منگول کی قوم قرار دیتے ہیں، بعض کوئی اور قوم قرار دیتے ہیں، یا پھر ابن نوح کے خاندان سے قرار دیتے ہیں. بعض کا کہنا ہے کہ ان کا ورود ہو چکا، بعض کا کہنا ہے کہ قرب قیامت یہ قوم نکلے گی. بعض مفکرین لکھتے ہیں کہ یورپ سے کوئی قوم نکلے گی، جیسا کہ مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر اس آیت کی دیکھی جائے تو وہ لکھتے ہیں کہ
1953 سے پہلے یورپ میں خاص طور پر برطانیہ میں اس طرح سے دیو پیکر تصویریں لگی ہوئی تھی جو بعد میں ہٹا دی گئیں، جو ان کی طرف منسوب بتائی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی علیہ الرحمہ نے اپنی جو قصص القرآن ہے اس کی 3 جلد میں بڑی تفصیل سے اس کا جائزہ لیا ہے، وقت میرے اس کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ بہرحال وہ قومیں نکل چکی ہوں تب بھی ایمان ہے اور آئندہ بھی نکل سکیں گی، جیسا کہ آج کوششیں ہو رہی ہیں کہ سپر ہیومن بنانے کی، اگر اس میں کامیابی ہو گئی اور ان کی کثیر تعداد ہو گئی تو قرب قیامت وہ بھی ہر بستی کو روتے چلے جائیں گے۔ واللہ عالم، جو کچھ بھی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آخر میں جب یہ سورہ مکمل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی صاف طور پر کفر اور شرک کا انجام بیان کرتے ہیں کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ جس طرح سے ہم نے شروع میں پیدا کیا تھا اس آسمان و زمین کو، اسی طرح سے آسمان کو ہم جس طرح سے ایک نوشتہ لپیٹ دیا جاتا ہے اس طرح سے ہم لپیٹ دیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم اس کو کر کے رہیں گے۔ یہ زبور میں بھی لکھا تھا اور اس بات کا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہم زمین کی وراثت صالح بندوں کو دیتے ہیں۔ یہاں پہ صالح کا مفہوم میں اعمال کے اعتبار سے بھی آ گئے اور اپنے ارکان کے اعتبار سے بھی آ گئے، یعنی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، صالحیت بھی موجود ہے، صلاحیت بھی موجود ہے۔ جو زمین پر ریسرچ اور تحقیق کے ذریعے سے نئی نئی چیزیں نکالنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں وراثت میں دیتے ہیں، اور اسی طرح سے جن کے پاس صالحیت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتے ہیں۔ یہ سب کہتے ہوئے آخر میں نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے ساری انسانیت کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں تناظر میں اگر اس وقت پوری انسانیت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، انہی کی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ دنیا خلا میں بھی جا کر کے بس جائے، دنیا کہیں پر بھی جا کر کے بس جائے، مریخ پر بھی جا کر کے بس جائے تو وہاں سے وہی قبلہ وہ قبلہ اختیار کرے گی جس قبلے کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے کہ للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اللہ تمہیں پا لے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت چلے گی۔ ساری انسانیت کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ اسی پر آیت نمبر 112 پر سورہ انبیاء مکمل ہوتی ہے اور سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ حج اصل میں حج کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر معاہدانہ نظام کے قیام میں حج کا کیا کردار ہے، حج کی یکرنگی کیا ہوتی ہے، ایک آواز میں کیسے سبھی ہوتے ہیں، ایک رنگ میں کیسے سبھی ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی اور آخرت کے سفر کی مثال بیان کرتے ہوئے حج کی فرضیت کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا اور آغاز کیا گیا قیامت کے زلزلے سے۔ یہ بھی مکی سورہ ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زبردست چیز ہے، خطرناک چیز ہے، عظیم چیز ہے، اور کیسی عظیم، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایک مثال دی گئی جس کو پرانے لوگ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، کہ جس دن اس کو دیکھ لو گے ایسی ہولناکی ہوگی کہ دودھ پلاتی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ بھاگیں گی، اور حاملہ عورتیں اس کے ڈر سے، اس کی دھمک سے حمل کو ساقط کر دیں گے، گرا دیں گی۔ اس کو پرانے زمانے کے لوگ سمجھ سکتے ہیں، جب ایسا میڈیکل کا انتظام نہیں تھا تو ایسے وقت میں جب حمل نہ ہو رہا ہو اور وقت ہو چکا ہو تو اس کے قریب دھماکہ کیا جاتا، تو اس دھماکے کی آواز سے یہ حمل ہو جایا کرتا تھا، ڈیلیوری ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا تذکرہ کیا گیا، اور یقیناً ایسی خطرناک ہوگی، اس کو دیکھا جائے تو کبھی آواز قریب میں کئی دھماکہ ہوتا تو شیشے چٹک جاتے ہیں، اس دھماکے کو لاکھوں گنا کروڑوں گنا کر دیا جائے تو عمارتیں چٹک جائیں گی، اور قیامت کا زلزلہ تو اس سے بھی سوچ سے بھی اوپر ہے۔ اس کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے توحید کی طرف لا کر کے انسان کو بہترین مثال دی گئی۔ یہاں پر انسان کی پیدائش کا اسٹیجز بیان کیے گئے، اس میں ذرا غور کیجئے، تھوڑی دیر بیٹھیے اور بیٹھیں گے، اس کے اندر تو میڈیکل سائنس کی بھی ضرورت پڑے گی، آپ کو سائیکالوجی کی بھی ضرورت پڑے گی، اور اس کے اندر آپ کو اپلائیڈ سائیکالوجی کی ضرورت پڑے گی کہ پوری کرونالوجی بیان کر دی گئی۔ جو انسان کی کرونالوجیکل ایج ہوتی ہے، اس ایج کے اعتبار سے میڈیکل سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ بچہ 4 مہینے کے بعد سے 40 دن کے بعد سے دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، 4 مہینے کے بعد سے وہ ماں کی سمجھ سے سمجھنے لگتا ہے، ماں کی سوچ سے سوچنے لگتا ہے، اور اس میں کچھ مکمل ہوتے ہیں، کچھ نامکمل ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس پوری کرونالوجی کو بیان کیا گیا کہ کیا تم کو اب بھی پیدا کرنے کے بارے میں شک ہے؟
اٹھائے جا رہے کے بارے میں شک ہے. ہم ہی نے تو تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر علقہ سے. علقہ وہی 40 دن کا لچ کہا جاتا ہے جہاں پہ جان پڑتی ہے, پھر مضغہ, پھر مخلقہ, غیر مخلقہ, اس پر ہڈی چڑھائی جاتی ہے. ہڈی چڑھاتے وقت میں بعض ادھورے رہ جاتے ہیں, بعض جو ہیں ڈیفیکٹیو رہ جاتے ہیں, بعض جو ہیں مکمل ہو جاتے ہیں. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, تاکہ اس سے اپنی قدرت کی وضاحت ہم تم کو کر دیں. وَنُقِرُّ مَا فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ, اور پیٹ میں ہم جو چاہیں وہ ٹھہراتے ہیں. تم کتنی بھی لڑائیاں کر لو کہ لڑکی ہی پیدا ہوگی, لڑکا ہی پیدا ہوگا, ہم جو چاہیں گے ٹھہرائیں گے. کس دماغ کا ہوگا, کس عقل کا ہوگا؟ اللہ نے کہا ہم جو چاہیں گے کریں گے. پھر اس کے بعد بچے کی حالت میں تمہیں لاتے ہیں, پھر تم کو جوانی تک پہنچاتے ہیں. بعض کو تم کو وہیں سے واپس بلا لیا جاتا ہے, بعض کو ارذل عمر تک پہنچایا جاتا ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, بعض کو ایسی ارذل عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ جس کے اس کی تمام صلاحیتیں بچوں کی طرف سے ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں الجمیر کی بیماریوں کو لے کر کے سائیکالوجی اور خاص طور پر میڈیکل سائنس کے اندر بہترین ریسرچ ہوئی ہے. اس آیت کو سامنے رکھا جائے تو اس کی حقانیت ہمارے سامنے آتی ہے. اور اسی طرح سے منافقوں کے کردار کو بھی یہاں پر پیش کیا گیا, اور مزید اہل حق اور اہل باطل کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج اور قربانی کا تذکرہ کیا اور احکامات اس کے بیان کیے گئے, اور پھر جنگ کی اجازت جو دی گئی اسی آیت میں اسی سورہ کے اندر ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, ان پر ظلم ہوا اس لیے اب انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ مقاتلہ کریں. وان اللہ علی نصرہم لقدیر, اور اللہ تعالیٰ ان کی قدرت, ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. اور نبی کے مشن کا اعلان وہاں پر کیا گیا, خاص طور پر پھر قوم نوح, قوم عاد, سمود, ابراہیم, لوط, اصحاب مدین یعنی شعیب علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ والسلام علیہم اجمعین, تمام کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر سے ان باغیوں کو سمجھایا گیا, معاندین کو سمجھایا گیا کہ حق پر آ جاؤ, حق کے مطابق زندگی گزارو, ورنہ تباہی لازم ہے. اور آخر میں سورہ حج مکمل ہوتی ہے نہایت پیارے انداز میں. اہل ایمان کو بھی یہاں پر تسلی دی جاتی ہے, کمزور ایمان والوں کو تنبیہ کے ساتھ ان کو ایمان پر جمنے کی دعوت دی جاتی ہے, اور مومنین کو تسلی دی جاتی ہے. آخر کی آیتوں میں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جہادی, جو مجاہدے کا, جہاد کا, جد و جہد کا جو حق ہے وہ حق ادا کرو اللہ کے لیے. وَاجْتَبَاكُمْ, اسی نے تمہیں چنا ہے, منتخب کیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اور دین میں تمہارے لیے کوئی حرج, زبردستی نہیں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم, تمہاری ملت ابراہیم کی ملت ہے. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, اسی نے تمہارا نام, اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. من قبل, اس کے پہلے بھی یہی نام تھا. وَفِي هَذَا, اس شریعت میں بھی, اس کتاب میں بھی. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, رسول تمہارے اوپر گواہ بنائے گئے ہیں. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور تم پوری انسانیت کے لیے گواہ بنائے گئے ہو. فاقیموا الصلاۃ, اے امت مسلمہ, نماز کو صحیح طریقے پر قائم کرو پابندی کے ساتھ. وآتوا الزکات, زکات ادا کرو. واعتصموا باللہ, اور اللہ کی رسی سے اللہ کی رسی کو تھام لو, مضبوطی سے پکڑ لو. ہوا مولاکم, وہی تمہارا مولا ہے, وہی تمہارا ولی ہے, وہی تمہارا آقا ہے, وہی تمہارا آقا ہے, اور وہی تمہارا کارساز ہے. وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ, اور کیا بہترین کارساز ہے, کیا بہترین آقا ہے. اسی پر سورہ حج مکمل ہوتی ہے. سورہ انبیاء اور سورہ حج آپ کے سامنے پیش کی گئی, اس پر مزید غور کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم.